الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی النبی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اگر کسی کے گھر پہ جو ہے یہ کپڑے پھٹتے ہوں یا گھر میں آگ لگتی ہو یا جسم پر کٹس آتے ہوں تو آج ان کے بارے میں بتائیں گے کہ اس کا کس طرح جو ہے حل کیا جائے، کیونکہ جب یہ سچویشن ہوتی ہے تو یہ زبردست قسم کا گھر پہ جادو ہوتا ہے جس کے سبب سے جو ہے یہ علامات پائی جاتے ہیں، گھر میں آگ لگنا یا کپڑے پھٹنا اور جو ہے جسم پر کٹس لگنا۔ تو اس کا حل جب یہ لوگ عاملین کے پاس جاتے ہیں تو بہت مشکل سے کوئی عامل ملتا ہے، پہلے لٹ لٹا کے پھر کسی صحیح عامل کے پاس پہنچ جاتے ہیں علاج کروانے کے حوالے سے نا۔ یہ میں ایک طریقہ عرض کروں گا، اگر یہ گھر پہ بھی آپ نے کر لیا تو انشاءاللہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ ایک مرتبہ ایک بچی تھی، اس کو کٹس لگتے تھے، کٹس اس قدر لگتے تھے کہ پورا جسم جو ہے اس کے کپڑے جو ہے پورا خون سے جو ہے ہو جاتے تھے، پورے جسم پر کٹس آتے تھے۔ پھر وہ ایک عامل کے پاس یہاں پر جو ہے گئے، اس عامل کا عجیب و غریب طریقہ کار تھا دم کرنے کا۔ ایک عامل جو ہے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیتا تھا، دوسرا عامل جو ہے وہ پڑھائی کرتا تھا، اور یہ 1 گھنٹے تک جو ہے اس کا انگوٹھا اپنے منہ میں لیتا تھا۔ وہ بچی کہتی ہے کہ اس قدر تکلیف ہوتی ہے کہ یہ ہڈیاں جو ہوتی ہیں اس کی بھی جو ہے آواز آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو اتنا جو ہے وہ اذیتناک عمل وہ کرتا تھا۔ جب وہ بچی بیچاری واپس گھر آتی تھی وہ کہتی ہے کم از کم مجھے 1 مہینہ جو ہے مجھے اس چیز کا جو ہے درد رہتا تھا، اس قدر جو ہے اس کے انگوٹھے پہ درد رہتا تھا۔ تو وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب میرے پاس آئے، ان کا تقریباً 1 سال تک جو ہے وہ اس کو آرام آیا۔ 1 سال پہ جس تاریخ کو اس بندے نے جو ہے وہ انگوٹھا پکڑ کے جو ہے اس کا علاج کیا تھا، اسی دن جو ہے اگلے سال دوبارہ اس کو کٹس آنا شروع ہوئے۔ جب وہ دوبارہ اسی عامل کے پاس گئے تو کہا کہ بھئی وہ جو پڑھائی کرنے والا عامل ہے وہ افغانستان گیا ہوا ہے، جب وہ آئے گا افغانستان سے تو تب جو ہے آپ کا جو ہے وہ ہوگا۔ اس نے پھر 1 مہینہ بولا 1 مہینے میں اسی طرح اذیت میں گزاروں گی، پھر بولا پہلے جو پیسے دیے تھے وہ تو اسی سال ختم ہو گئے، اب نئے حساب سے نئے پیسے دوبارہ جو ہے اس سے مانگنے کے لیے جو ہے کہا گیا کہ نئے پیسے ابھی دوبارہ جو ہے وہ ہمیں چاہیے اس کا عمل کرنے کے لیے۔ لیکن وہ بچی اپنے والدہ سے، والد صاحب تو فوت ہو گئے تھے، والد سے جو ہے اپنے والدہ سے یہی کہتی رہی کہ میں دوبارہ بھی اس عامل کے پاس نہیں ہوں گی، مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے جب یہ انگوٹھا اپنے منہ میں لے لیتا ہے اور پھر جو ہے پکڑ کے دانتوں سے جتنا کستا ہے تو ہڈیوں کی آواز تک آتی ہے۔ پھر جب میرے پاس لے کر آئے تو اس کے بعد جو ہے میں نے اس کا وہ علاج کیا، الحمدللہ بچی آج تک صحیح ہے۔ پہلے تو اس کی شادی نہیں ہوئی، تبھی شادی ہے، رب تعالیٰ نے انہیں اولاد سے بھی نوازا ہے۔ تو اسی طرح جو ہے اس قدر جو ہے ایک تو بیچاری پہلے مریض جو ہے عذاب میں ہے، پھر اس طرح کی اگر جو ہے کوئی اتارا کرے گا یا عمل کرے گا اس کو اتارنے کا تو پھر تو یہ مزید جو ہے وہ عذاب میں مریض آ جائے گا۔ تو اس کے لیے جو زبردست وظیفہ ہے وہ یہ ہے کہ سورہ مزمل جو ہے بلند آواز میں پڑھی جائے، اور دوسرا جو ہے یہ رائی کے دانے اور لوبان، ان کو جو ہے ان کی دھونی دی جائے، ان کے اوپر دم کر کے سورہ مزمل نا ان کے اوپر دھونی دی جائے گھر کے اندر۔ ایک تو یہ ہے، اور جو ہے دوسرا گھر کے اندر جو ہے آذان دی جائے، یہ اس سے جو ہے آپ کی یہ گھر میں آگ لگنا بھی بند ہو جائے گا، اور جو ہے کپڑوں پہ کٹ آنا یا جسم پر کٹس آنا جو ہے یہ بند ہو جائیں گے۔ تو یہ طریقہ کار اپنائیں تو انشاءاللہ آپ کو کسی جو ہے عامل کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسی طرح جو ہے اس کا حل ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ یاد رکھیں کہ جو بھی عمل کریں وہ یقین کے ساتھ کریں۔ ہمارے یہاں تو اگر کسی کو قرآن پڑھنے کے لیے دی جائے نا کہ یہ قرآن پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کے گھر میں جو ہے برکتیں نازل ہوں گی، تو وہ بیچارہ جب قرآن پڑھنے لگتا ہے اس کو یہ خوف ہوتا ہے کہ شاید یہاں سے جن نہ آ جائے یا یہاں سے کوئی جو ہے آفت نہ آ جائے، کوئی یا یہ نہ ہو جائے، تو اس خوف میں جو ہے اس چیز کو پڑھتے ہیں۔ جب یہ خوف انسان کے اندر بیٹھا رہتا ہے اور اس خوف کے سبب جو ہے ہم اس کو وہ کر رہے ہوتے ہیں، پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، تو اسی لیے ہم اپنی جو ہے وہ مقصد تک پہنچ نہیں سکتے۔
تو اس کو یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیں تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو تمام چیزوں سے نجات مل جائے گی۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ میں صحیح معنی میں نماز پڑھنے، صحیح معنی میں وظائف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔